اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، ہمارے چینل صراط المستقیم میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ ہمارے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سنا کہ حضرت مہدی کون ہوں گے، جس میں ہم نے ان کا غائبانہ تعارف پیش کیا اور ان کا حاضرانہ تعارف پیش کیا۔ حضرت مہدی کے حاضرانہ تعارف کے سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں اور آپ سے درخواست کریں گے کہ ہمارے ساتھ بنے رہیں تاکہ آپ شائع ہونے والی ان مفید معلومات سے مستفید ہو سکیں۔ محترم سامعین کرام، حدیث کی روشنی سے ہمیں جو دلیلیں ملتی ہیں اس کے مطابق حضرت مہدی سچے اللہ والوں کے طریقے کے مطابق امامت و عہدہ اور منصب قبول کرنے سے جس حد تک ممکن ہو سکے گا اجتناب کریں گے، حتیٰ کہ وہ 7 علماء جو دنیا کے مختلف حصوں سے، جن میں پاکستان، افغانستان، ترکی، شام، مراکش، الجزائر، ازبکستان اور سوڈان شامل ہیں، یہ 7 افراد حضرت مہدی کی تلاش میں آئے ہوں گے۔ اور یہی نہیں، ہر ایک کے ہاتھ پر 310 سے کچھ اوپر افراد نے بیعت کر رکھی ہوگی، اور یہ سب مل کر شدت سے اس شخص کو تلاش کر رہے ہوں گے جس کے ہاتھ پر بیعت سے امت میں اتحاد و اتفاق ہوگا، مرکزی قیادت نصیب ہوگی، فتنوں کا خاتمہ ہوگا اور حکومت الہیہ قائم ہوگی۔ یہ سب اہل علم و اصلاح بھی ہوں گے اور اپنی اپنی جماعت سے موت تک جہاد کی بیعت بھی لیے ہوئے ہوں گے۔ یہ 7 حضرات مل کر حضرت مہدی کو حرمین میں تلاش کریں گے۔ جب حضرت مہدی تک پہنچ جائیں گے اور ان میں تمام علامتیں پائیں گے تو تصدیق کے لیے ان سے سوال کریں گے، آپ فلاں بن فلاں ہیں؟ حضرت مہدی ان کو خوبصورتی سے ٹالتے ہوئے کہیں گے، میں تو ایک انصاری ہوں، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرنے والا، اور یہ کہہ کر مکہ مکرمہ سے چھپ کر مدینہ منورہ چلے جائیں گے۔ یہ حضرات آپ کو تلاش کرتے کرتے مدینہ شریف پہنچ جائیں گے۔ حضرت مہدی امامت کا عہدہ دیے جانے سے بچنے کے لیے ان سے چھپ کر پھر مکہ آ جائیں گے۔ یہ علماء کرام بےتاب ہوں گے کہ ہم نے دنیا بھر میں جہاد کیا، اصلاحی کوششیں کیں، جان و مال، عزت آبرو کی بے حساب قربانیاں دیں، منزل پھر بھی ہاتھ آ کے نہیں دے رہی، کفر کا زور ٹوٹ رہا ہے اور نہ کفریات کا غلبہ ختم ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ محض صرف اور صرف ایک اہل قائد کا نہ ہونا ہے۔ امت کو جس قائد کی ضرورت ہے جس میں عقل و سوجھ بوجھ بھی ہو، جرت و شجاعت بھی ہو، اور قدرت کی طرف سے ہدایت و نصرت بھی اس کے قریب پہنچ کر ہم پھر اس سے محروم رہ گئے۔ یہ آپ کو کھوجتے کھوجتے پھر حرم مکی آ پہنچیں گے۔ اس طرح 3 چکر حرمین کے درمیان لگیں گے۔ آخر کار یہ علماء تیسری مرتبہ حضرت مہدی کو حجر اسود کے پاس جا لیں گے۔ آپ کعبہ شریف کے ساتھ چمٹ کر چہرہ کعبے کی دیوار پر رگڑتے ہوئے امت کی حالت پر رو رہے ہوں گے۔ یہ علماء آپ کو پہلے خدا کا واسطہ دے کر کہیں گے کہ اگر آپ نے بیعت کے لیے ہاتھ نہ بڑھایا تو جتنی امت مظلومیت کی حالت میں ماری جا رہی ہے اس سب کا گناہ آپ کے سر پر ہوگا۔ اس پر حضرت مہدی مجبور ہو کر مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیٹھ کر ان سے کہیں گے کہ آؤ پھر آخری فتح تک اکٹھے جینے مرنے کا عہد کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ ان علماء کرام سے شریعت کی اتباع اور مرتے دم تک جہاد پر بیعت لیں گے۔ اس ہجرت اور جہاد کے نتیجے میں عالمی سطح پر خلافت اسلامیہ قائم ہو جائے گی۔ تو سامعین کرام، یہاں تک ہم نے حضرت مہدی کا غائبانہ اور حاضرانہ تعارف سنا اور وہ دلیلیں سنی جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مہدی کون ہوں گے۔ آئیے اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور بہت اہم ہی سوال کہ ان کے ساتھ چلنے والے کون ہوں گے۔ امیر کی پہچان جس قدر لازمی ہے اتنا ہی لازمی یہ بھی ہے کہ اس کے مامور اور اس کے گرد موجود جماعت کی پہچان ہو، تاکہ حضرت مہدی کو کوئی پا سکے یا نہ پا سکے، ان صفات کو تو پا جائے جو موت سے قبل موت کی تیاری میں کام آ سکتی ہیں۔ محترم سامعین کرام، احادیث میں کچھ اشارے ایسے ملتے ہیں جس سے آخری زمانے کے کامیاب قائد اور اس کے خوش نصیب کارکن دونوں کی کسی قدر پہچان ہو جاتی ہے، اور آدمی کو حق و باطل میں فرق کرنے، حق کے لیے قربانی دینے اور باطل کے خلاف ڈٹ جانے کا حوصلہ مل جاتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے والد حضرت مفتی اعظم محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب کے آخر میں فہرست علامات قیامت کے عنوان کے تحت تیسری علامت یوں تحریر ہے
نزول عیسیٰ تک اس امت میں ایک جماعت حق کے لیے برسر پیکار رہے گی جو اپنے مخالفین کی پرواہ نہ کرے گی۔ اس جماعت کے آخری امیر امام مہدی ہوں گے۔ اس میں آخری جملہ جماعت کے آخری امیر امام مہدی ہوں گے بہت اہم ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مہدی نہ کسی غیر جہادی جماعت کے امیر ہوں گے، نہ کسی اور قسم کے فکری یا تنظیمی گروہ کے۔ وہ جہادی جماعتوں کے آخری امیر ہوں گے۔ اہل حق کی تمام جہادی جماعتیں ان کے ذمہ دار اپنی اپنی جماعتوں کو ان کے ہاتھ میں دے کر ان کے ساتھ ضم ہو جائیں گے، اور دنیا بھر میں الگ الگ جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ حضرت مہدی کے جھنڈے تلے جب اکٹھی ہوں گی تو مجاہدین کی بے مثال قربانیاں اور حضرت مہدی کی ذہین اور جرأت مندانہ قیادت مل کر مسلمانوں کو وہ گمشدہ چابی واپس دلوا دے گی جو عرصہ ہوا گم ہو گئی ہے، اور فتح و نصرت و ترقی و کامیابی کی گاڑی کے چاروں ٹائر موجود ہونے کے باوجود چل کے نہیں دے رہی تھی۔ یہاں چاروں ٹائر سے مراد علم، تقوی، دعوت اور جہاد ہے۔ آئیے اب مامورین اور کارکنوں کی پہچان کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سے مسئلہ بالکل ہی صاف ہو جائے گا۔ دنیا میں اس وقت مسلمانوں کے مخالفین تین ہیں، یہود و ہنود یعنی کہ مشرکین، اور عیسائی۔ حضرت مہدی کی جنگ عیسائیوں سے ہوگی، اور ہندوؤں کے شکار نام نہاد مسلم حکمرانوں کو حضرت مہدی کی طرف سے ہندوستان کے لیے تشکیل کردہ جانباز شکست دے کر اور بیڑیاں لگوا کر گرفتار کر لائیں گے۔ یہود اور ان کے سربراہ دجال العظم کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ اس کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے تحاشا ستایا، جان لینے کی کوشش کی، یہاں تک کہ آپ کے حواریوں نے آپ کے گرد جانے دے کر آپ کی حفاظت نہ کی۔ انہی یہود نے مشرکین کے ساتھ مل کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت ستایا ہے، جان لینے کے در پہ ہو گئے۔ دوسری ایک بڑی وجہ یہ کہ دجال کو غیر معمولی سائنسی طاقتیں حاصل ہوں گی۔ مغرب میں مصروف کار دنیا کے تمام ذہین ترین دماغ جو کچھ ایجاد کر رہے ہیں، یہ دراصل دجال کے ظہور کے لیے میدان ہموار کر رہے ہیں۔ یہ اپنی ساری ٹیکنالوجی اس کے دامن میں ایسے ہی ڈال دیں گے جیسے کہ اہل حق میں سے خوش نصیب لوگ حضرت مہدی کا ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونے پر اپنا سب کچھ ان کے پلڑے میں ڈال دیں گے۔ امریکہ اور دنیا بھر سے کھنچ کر امریکہ آئے ہوئے ذہین دماغوں کی ایجادات کہاں تک جا پہنچیں گی، اس کا اندازہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث سے لگایا جا سکتا ہے جس میں سائنس کے بلبوتے پر دجال کی غیر معمولی شعبدہ بازیاں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تازہ ترین ایجاد سن لیجئے، برمودا ٹرائی اینگل۔ برمودا ٹرائی اینگل نامی مقناطیس تریکون میں جو لہریں کار فرما ہیں انہیں محفوظ کر لیا گیا ہے۔ ان کو اگر کسی انسان، جہاز یا کسی بھی دیو ہیکل چیز پر ڈالا جائے تو وہ ویسے ہی غائب ہو جائے گی جیسے برمودا کے تریکون میں سالم ہوائی اور بحری جہاز غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز حاصل ہونے کے بعد محفوظ ہو چکی ہے۔ عنقریب جب حالات کی بھٹی میں جنگ کی آگ مزید گرم ہوگی تو یہ ایجاد کا استعمال مادہ پرستوں کی آنکھوں کو خیرہ کر ڈالے گا، اور وہ زمینی خداؤں کی جھوٹی خدائی کے پہلے سے زیادہ قائل ہو جائیں گے، جبکہ خدا مست ملنگوں کو اس کی ویسی ہی پرواہ نہ ہوگی جیسا کہ سابقہ حدیث میں بیان ہوا ہے، اور جیسا کہ آج دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ دجال اعظم کو حاصل اس طرح کی غیر معمولی سائنسی قوتوں کے مقابلے کے لیے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غیر معمولی معجزانہ قوتیں دی گئی ہیں۔ جب حضرت مہدی کی یورپی عیسائیوں سے جنگ ہوگی اور اس میں حضرت کے ساتھ 12,000 کے قریب مجاہد ہوں گے، جیسا کہ حدیث شریف سے ظاہر ہے کہ 12,000 کی تعداد کو کمی کی بنا پر شکست نہیں دی جا سکتی۔ دوسری طرف متحدہ یورپی فوج میں 9,60,000 کا ٹڈی دل ہوگا، 12 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 80,000 سورما ہوں گے۔ یہ لوگ یورپ کے دروازے استنبول سے گزر کر شام کی سرزمین پر آئے ہوں گے۔ گویا ظاہر میں دونوں فریقوں میں کوئی جوڑ ہی نہ ہوگا۔ اس پر یورپین کولیشن حضرت مہدی اور ان کے رفقا پر رحم کھا کر ایک پیشکش کرے گا، ایک آسان سا مطالبہ رکھے گی کہ یہ پورا کر دو اور ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ صرف اتنا کرو، تم نے ہمارے جو آدمی قید کیے تھے اور وہ ہمارا مذہب چھوڑ کر تمہارا مذہب اپنا چکے ہیں، اب تمہارے ساتھ مل کر ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، تم ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جاؤ، ہم صرف ان سے لڑنے کے لیے آئے ہیں۔
تم سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ لیکن قربان جائیے ان مجاہدوں کے کامل ایمان پر اور ان کا جواب ملاحظہ فرمائیے۔ مجاہدین فرمائیں گے اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، وہ اسلام قبول کر کے ہمارے بھائی بن چکے ہیں، ہم انہیں کسی صورت میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر! بتائیے یہ جرت اس وقت روئے زمین پر کس طبقے میں موجود ہے؟ کون ہے جو سپر پاور کو ایک ٹکا سا جواب دے سکتا ہے کہ ملک جاتا ہے تو جائے، حکومت چھنتی ہے تو 100 بار چھنے، ہم کسی مسلمان کو کفار کے حوالے کرنے کی بے غیرتی کبھی نہیں کر سکتے۔ وہ اور ہوں گے جو کچھ پیسوں کے عوض اہل بیت کو بیچتے ہیں اور پھر گالیاں کھاتے ہیں۔ بتائیے پہچان میں کوئی مشکل رہ گئی ہے؟ کوئی سمجھ کر بھی نہ سمجھے تو اس کی مرضی، ورنہ کوئی حجاب، کوئی رکاوٹ، کوئی حائل نہیں۔ خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ خراسان کی جانب سے سیاہ جھنڈے نکل آئے تو اس لشکر میں شامل ہو جاؤ، چاہے تمہیں اس کے لیے برف پر گھسٹ کر کیوں نہ جانا پڑے، کہ اس لشکر میں اللہ کے آخری خلیفہ مہدی ہوں گے۔ تو سامعین کرام، یہ تو وہ چند باتیں تھیں جن کا جاننا بہت ضروری تھا کہ حضرت مہدی کا تعارف کیا ہے اور ان کے ساتھی کون ہوں گے۔ رہی بات یہ کہ حضرت مہدی کا کیا طرز عمل ہوگا اور وہ کن معاملات کو بروئے کار لاتے ہوئے آگے بڑھیں گے، اس چیز کا جائزہ لیں گے انشاءاللہ ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ آپ کو تمام انفارمیشن بروقت فراہم ہو سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔